نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا بلوناهم كما بلونا اصحاب الجنة اذ اقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون صدق الله مولانا العظيم۔ سورہ قلم کا ہم نے آغاز کیا تھا۔ اس میں اللہ رب العزت نے قریش کے اندر جو ایک مخصوص کردار تھا، جھوٹی قسمیں کھانے والا، الزام لگانے والا، اشارے بازی کرنے والا، چغلی لگانے والا، خیر کے کاموں سے منع کرنے والا، یہ ساری برائیاں اللہ نے گنوائی تھیں کہ قریش میں کچھ لوگ اس طرح کے تھے اور وہ یہ چاہتے تھے، ان سب چیزوں کے باوجود وہ یہ چاہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم توحید کے بارے میں ان سے کوئی کمپرومائز کر لیں، کچھ جو ہے وہ بتوں کی بات کریں، کچھ اللہ کی بات کریں۔ تو اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ یہ کسی طرح بھی ممکن نہیں ہے۔ اور اللہ اپنی آیت میں جو آیات آج پڑھی گئی ہیں، ان آیات میں اللہ رب العزت نے ایک واقعے کا، ایک تاریخی واقعے کا حوالہ دیا ہے، اور تاریخی واقعے کا حوالہ دینے کے بعد ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اے اہل قریش، تم لوگوں کو بھی اسی طرح آزمایا گیا تھا جس طرح ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس قریش کے اس ماحول میں غالباً یہ باغ والوں کا واقعہ مشہور تھا، مشہور تاریخی واقعہ تھا۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے یہاں پہ کوئی نام، پتہ یا ریفرنس نہیں دیا، براہ راست بات کی ہے، کیونکہ یہ ایک معلوم واقعہ تھا ان کی تاریخ میں۔ جس طرح اصحاب الفیل کا واقعہ ایک معروف واقعہ تھا، اس میں کسی بتانے کی ضرورت نہیں تھی، اسی طرح مکہ میں غالباً یہ ایک معروف واقعہ تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ انا بلوناہم، بے شک ہم نے آزمایا انہیں، کما بلونا اصحاب الجنہ، جس طرح ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا۔ یعنی قریش کو یہ سمجھایا جا رہا ہے یہ بھی تمہارے لیے آزمائش ہے، یعنی حق کی دعوت جو ہے یہ تمہارے لیے آزمائش ہے، نہیں مانو گے تو تمہارا انجام بھی وہی ہوگا جو باغ والوں کا ہوا تھا۔ اذ اقسموا، جب باغ والوں نے قسم کھائی، لا یصرمنھا مصبحین، ہم صبح ہوتے ہی ساری فصل کاٹ لیں گے۔ یہ باغ جو تھا، اس کے باغ والوں کے بچے تھے، ان کے باپ کا یہ دستور تھا کہ جب بھی فصل کاٹتا تو وہ سب سے پہلے غریبوں میں تقسیم کرتا۔ جب باپ کا انتقال ہو گیا تو بچوں نے کہا کہ ہمارا باپ تو بیوقوف تھا، خام خواہ فصل کاٹ دیتا تھا، بانٹ دیتا تھا، اب ہم ساری فصل خود سمیٹیں گے، ہم غریبوں کو، مسکینوں کو نہیں دیں گے۔ تو یہ قسم کھائی انہوں نے، اور صبح ہی صبح اپنے باغ کے اندر جا پہنچے کہ تاکہ ہم ساری فصل سمیٹ لیں۔ ولا یستثنون، ہم کچھ بھی نہیں دیں گے، کچھ بھی نہیں چھوڑیں گے غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے۔ تو جب وہاں پہ پہنچے تو کیا ہوا؟ فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، وہ ابھی سو ہی رہے تھے، فرمایا کہ تیرے رب کی طرف سے ایک پھرنے والا پھر گیا، یعنی ایک ہوا جو ہے وہاں پہ پھر گئی، ایک عذاب پھر گیا، ایک طوفان آ گیا اور سارے باغ کو تباہ کر گیا۔ فاصبحت کالصریم، تو وہ بالکل کٹی ہوئی فصل کی مانند رہ گئی، یعنی کٹی ہوئی جھاڑیاں وہاں پہ رہ گئیں اور کچھ بھی نہیں رہا، پورے کا پورا باغ جو تھا جس طرح فصل کاٹ کر پھینک دی جاتی ہے اس طرح رہ گئی۔ فتنادوا مصبحین، تو صبح ہی صبح وہ ایک دوسرے کو پکارنے لگے۔ اب وہاں پہ تو یہ صورتحال ہو گئی، اب یہ صبح اٹھے ایک دوسرے کو پکارنے لگے، ان اغدوا علی حرثکم، جلدی جلدی چلو صبح صبح اپنی کھیتی کی طرف، ان کنتم صارمین، اگر تم ساری کھیتی سمیٹنا چاہتے ہو۔ فانطلقوا، چنانچہ وہ چلے، وہم یتخافتون، اور آپس میں چپکے چپکے ایک دوسرے کے ساتھ یہ باتیں بھی کر رہے تھے، اللہ یدخلنھا الیوم علیکم مسکین،
کہ آج کوئی مسکین غریب تمہارے پاس نہیں آنا چاہیے، صبح ہی صبح سورج نکلنے سے پہلے ساری فصل سمیٹ لو تاکہ ان کو پتہ ہی نہیں چلے، وہ تمہارے پاس آئے ہی نہ۔ وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْدٍ قَادِرِينَ، اور وہ تیزی سے صبح کو چلے، گویا وہ سمجھتے تھے کہ ہم قادر ہیں ساری فصل سمیٹنے پر۔ اب اللہ کا اپنا پلان ہوتا ہے، اللہ کا اپنا نظام ہے، اور انسان بیچارہ جب سمجھتا ہے کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں تو سارے کیے کا کیا دھرا رہ جاتا ہے۔ ہماری تدبیریں ان کی حیثیت ہی کوئی نہیں، ہماری تدبیریں اس وقت مؤثر ہوتی ہیں جب اللہ رب العزت کا حکم ہو۔ فانی بہت مشہور شاعر ہے، بڑا پیارا شعر ہے، دیکھ فانی تیری تدبیر کی میت نہ ہو، دیکھ فانی تیری تدبیر کی میت نہ ہو، ایک جنازہ جا رہا ہے دوش بر تقدیر کے۔ تو تقدیر کے کاندھوں پر تدبیروں کے جنازے اڑ جاتے ہیں اور انسان دیکھتا رہ جاتا ہے۔ تقدیر ہمیشہ باہر غالب آتی ہے، تدبیر کرنا ہمارے ذمے ہے، لیکن ہوتا وہی ہے جو تقدیر میں لکھا ہوتا ہے، جو اللہ چاہتے ہیں۔ اب یہ بھی اپنا ہی پلان بنا رہے تھے، لیکن ہوا وہی جو اللہ نے چاہا۔ فلما رأوها، جب انہوں نے اس کو دیکھا یعنی اپنے باغ کو دیکھا، قالوا انا لضالون، ایک دوسرے سے کہنے لگے ہم تو شاید راستہ بھول گئے، یہ تو ہمارا باغ ہی نہیں، ہم شاید راستہ بھول گئے، کہیں اور آ گئے ہیں۔ بل نحن محرومون، لیکن جب صورتحال واضح تو کہنے لگے وہ ہو نہیں، ہم تو محروم ہو، ہم تو مارے گئے، ہم تو تباہی ہو گئے، ہم تو محروم ہو گئے۔ قال اوسطہم، ایک ان میں کچھ بہتر بھی تھا، قال اوسطہم، تو جو بہتر تھا اس نے کہا، الم اقل لکم، کیا میں تمہیں کہتا نہیں تھا، لولا تسبحون، کہ تم اپنے رب کی تعریف کیوں نہیں کرتے، یعنی اپنے رب کا کہنا کیوں نہیں مانتے، تم یہ بات کیوں کر رہے ہو، اس طرح کر رہے ہو۔ لیکن اس کا پرابلم بھی یہ تھا کہ ان کے ساتھ شامل تھا، ان کا ساتھ نہیں اس نے چھوڑا تھا، کہہ رہا تھا بس، تو یہ ہونا یہ چاہیے تھا ان کا ساتھ چھوڑ دیتا تو پھر یہ بچ جاتا، لیکن چونکہ ان کے ساتھ ہی شامل تھا، زبانی بیچارہ کہہ رہا تھا لیکن عملاً ان کے ساتھ شامل تھا۔ قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، تو جب یہ ساری صورتحال دیکھی تو کہنے لگے کہ بے شک رب ہمارا پاک ہے اور ہم ہی ظالم ہیں، ہم نے ظلم کیا، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، ہم ہی گناہ گار ہیں۔ فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون، تو ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے، ایک دوسرے پر الزام لگانے لگے۔ ایسا ہی ہوتا جب اس طرح کوئی معاملہ پیش آتا ہے تو ہر انسان یہ چاہتا نہیں دوسرے کا قصور زیادہ ہے، میرا قصور نہیں، حالانکہ سارے اجتماعی طور پر ہی ذمہ دار ہوتے ہیں۔ قالوا یا ویلنا، تو کہنے لگے ہائے ہماری بربادی، انا کنا طاغین، بے شک ہم ہی سرکش تھے، ہم ہی نافرمان تھے۔ عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون، اور عین ممکن ہے کہ ہمارا رب جو ہے اس کو پھر دوبارہ خیر کے اندر بدل دے۔ انا الى ربنا راغبون، اب ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کی اس توبہ کی وجہ سے اللہ نے اگلے سال پھر ان کو زیادہ فصل عطا فرما دی، لیکن دوبارہ انہوں نے رجوع کر لیا۔ کذالک العذاب، تو اللہ فرماتے ہیں یہ ہوتا ہے ہمارا عذاب۔ والعذاب الآخرۃ اکبر، اور آخرت کا عذاب تو یقیناً اس سے بھی بہت بڑا ہوگا، اکبر ہوگا، سب سے بڑا ہوگا۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ تم لوگ جو ہے اس کو جانو۔ تو یہ تاریخی واقعہ ہے اہل مکہ کے لیے، لیکن ہمارے لیے بھی اس کے اندر ایک سبق موجود ہے کہ ہمیں بھی اس طرح کی نافرمانی، کوئی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، ورنہ اللہ کی تقدیر غالب آ کر رہتی ہے، خاص طور پر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے معاملہ میں، کہ جب بھی انسان ارادہ کرے تو فوراً اس کو پورا کرے، اور جو روایت چلتی آ رہی ہو، یعنی بعض گھروں کے اندر روایت ہوتی ہے، اس روایت کو ختم نہیں کرنا چاہیے بلکہ آگے بڑھانا چاہیے۔ اولاد کی ذمہ داری یہ ہے کہ باپ دادا سے جو اچھی روایات چلی آ رہی ہیں ان روایت کو بجائے ختم کرنے کے ان کو آگے بڑھانا چاہیے۔ تو اللہ ہمیں بھی اس کی توفیق نصیب فرمائے۔